السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ ہی خیر و برکت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سماج کے اور اپنے معاشرے کے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو رمضان کی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کے اوپر خرچ کریں، صدقات زکوٰۃ سے ان کی مدد کریں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ واقعہ مجھے اچھا لگا، چاہا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں۔ ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کا اپنی اہلیہ سے فکر انگیز مکالمہ لکھا ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم لوگ رمضان کے آخری ہفتے میں گھر چلے جائیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ کام والی کو پورے مہینے کے پیسے دے دوں۔ اہلیہ کی یہ بات سن کر مجھے کچھ ناگواری ہوئی۔ میں نے کہا پورے پیسے کیوں؟ جتنے دن وہ کام کرنے آئے اتنے دنوں کے پیسے دیجیے، باقی دنوں کے کام کے پیسے کاٹ لیجیے۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ ہم رہتے تو وہ ان دنوں میں بھی آتی، اس لیے میری نظر میں وہ پورے مہینے کی تنخواہ کے مستحق ہے۔ اہلیہ نے جواب دیا۔ میں نے چڑھ کر کہا حاتم طائی بننا چاہتی ہیں تو دے دیجیے گا۔ اہلیہ کا چہرہ سپاٹ تھا، بغیر ناگواری کا اظہار کیے انہوں نے مزید کہا میں سوچتی ہوں کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، کیوں نہ اس کی تنخواہ ایڈوانس دے دوں۔ میں نے طنز کسا، واہ، تاکہ وہ اتنے دن بھی کام نہ کرے اور گھر بیٹھ رہے۔ اہلیہ گویا ہوئیں، ذرا سے پیسوں کے لیے کوئی گھر نہیں بیٹھا رہتا، بے ایمانی نہیں کرتا، بلکہ وقت سے پہلے تنخواہ مل جانے پر شکر کے جذبے سے اور بھی لگن سے کام کرتا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا آخر کام والی سے اتنی ہمدردی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اہلیہ نے سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ میں نے تفریح لی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کام والی سے بہت پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ آتی ہے تو پہلے اسے چائے پلائی جاتی ہے، ناشتہ کرایا جاتا ہے، پھر وہ جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے کا کام شروع کرتی ہے۔ ہاں، میں ایسا ہی کرتی ہوں، کیوں نہ کروں؟ وہ بھی ہماری طرح ہے، بس مجبوری میں اسے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، اور چائے پلا دینے اور ناشتہ کرا دینے سے ہمارے گھر میں کتنی کمی واقع ہو جائے گی۔ میں تو اس کا انتظار کرتی ہوں، جب وہ آ جاتی ہے تب اس کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں۔ اہلیہ تفصیل بتانے لگیں۔ میں نے اشکال کیا کام والیوں کے لیے ساتھ تھوڑی سی بھی نرمی دکھائی جائے تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ اہلیہ نے پلٹ کر کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، میری کام والی بہت اچھی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، کبھی میرے سر میں تیل لگا دیتی ہے، میری ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف بڑھ جاتی ہے تو وہ دوا لگا دیتی ہے، دوسرے کام جو اس کے متعلق نہیں ہیں وہ بھی بہت شوق سے کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر اہلیہ خاموش رہیں، پھر یوں گویا ہوئیں ہم نے بڑا فریج جو نیا منگایا ہے، خریدا ہے، سوچتی ہوں کہ پرانا فریج کام والی کو دے دوں، گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس کے کام آ جائے گا، وہ اور اس کے بچے ٹھنڈا پانی پی لیں گے، کھانا رکھ لیں گے۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو ایک میکینک سے بات کر لی ہے، 10,000 روپے دینے کو کہہ رہا تھا۔ اہلیہ نے فوراً کہا اس کو منع کر دیجیے، زیادہ دنیا داری مت دکھایا کیجیے، کبھی کچھ ثواب بھی کما لیا کیجیے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ اہلیہ نے یہ کہتے ہوئے خاموشی توڑی مجھے زیورات کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کام والی لڑکی کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، سوچتی ہوں کہ اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک اچھا سا سوٹ لا دوں۔ یہ بتانا ضروری تھوڑی ہی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے لائی ہوں، کہہ دوں گی کہ یہ لڑکی تمہاری لڑکی کے لیے عیدی ہے۔
جب سے اہلیہ سے یہ باتیں ہوئی ہیں سوچتا ہوں کہ خرچ کرنے کا، انفاق کا ایسا جذبہ میرے اندر کیوں نہیں ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کا خیال میرے دل میں کیوں نہیں آیا۔ میں نے بہت سی تقریروں میں کہا ہے کہ رمضان ہمدردی، غم خواری اور مواسات کا مہینہ ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ پھر خیال آیا کہ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔